پھر مجھے یہ بتائیں کہ ساتھ والی بلڈنگ میں بیٹھ کے کون سی خدمت اس قوم کی جا رہی ہے کہ آپ دیکھیں 9-10 مئی کو جو لوگ شامل تھے جن کی ویڈیو آڈیو موجود ہے ان کو تو آپ بری کر دیتے ہیں بغیر نوٹس کے، اور پھر مجھے کوئی بتائے کہ کس کے پاس لے کے جائیں ہم پاکستان کا مقدمہ، کون فیصلہ کرے کہ آپ ایک تقریر متنازع تقریر کرنے پر اس ہاؤس کے ممبر علی وزیر کو 26 ماہ گرفتار رکھتے ہیں اور دوبارہ اسے گرفتار کرتے ہیں پھر اس نے متنازع تقریر کرنے پر؟ تو مجھے یہ بتائیں جو 1 سال سے متنازع تقریر کر رہا ہے اور پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اس نے پاکستان کی 9-10 مئی کو چولہے ہلا کے رکھ دی، آپ اس کو 26 گھنٹے گرفتار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ تو پھر مجھے یہ بات کہنے دی جائے کہ کیا ریاست سے بڑھ کر انسانی حقوق مقدم ہے، مقدس ہے؟ اور وہ دنیا جو اپنے ملک کے اندر اس طرح کی کارروائیاں ہوتی ہیں چند فائلیں اٹھانے پر اپنے سابق صدر کو گرفتار کر سکتی ہیں، تو یہاں انسانی حقوق کا بھاشن ہمیں دیا جا رہا ہے جس نے پاکستان کی چولہے ہلا کے رکھ دی۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں جناب اسپیکر، اس پر بھی ضرور رولنگ دیں، جو ہولی پر رولنگ آ سکتی ہے اس پر بھی رولنگ دیں کہ پاکستان ہمیں زیادہ جان سے عزیز ہے۔ ہم نہیں دیکھیں گے کہ ججز گیٹ سے کس گاڑی پہ اس کو لایا جائے، اور 1.5 ماہ سے زیادہ عرصہ گزرنے کو ہے، ابھی تک میرے پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجانے والا ایک بھی سزا کو نہیں پہنچا۔ تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ ایسے قاضی وقت کے جو ہیں جو فیصلے وہ دے رہے ہیں، جیسے بینچ وہ بنا رہے ہیں، جیسی سیاست وہاں کی جا رہی ہے، اس کے بعد میں اپنا مقدمہ کہاں لے کے جاؤں گا؟ پلیز اگر 5 منٹ میں وائنڈ اپ کر لیں۔ تہاڈی سفارش کا بھی شکریہ سر۔ گزارش یہ ہے کہ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، یہ ادارہ یا کوئی ادارہ ریاست کا، اس کے پیچھے عوام کھڑے ہوتے ہیں اور ہیں، مگر بات یہ ہے کہ 9 مئی کا اگر واقعہ پیش نہ آتا تو کیا یہ سازش بے نقاب ہوتی؟ اور 9 مئی کے واقعے کے بعد بھی آج بھی ادھوری ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ اگر آپ اس کو ادھورا چھوڑ دیں گے تو 9-10 مئی کو جو ہوا ہے، خدا نہ خواستہ اس کے بعد بہت بڑا سانحہ پاکستان میں پیش آ سکتا ہے۔ وجہ آپ بتائیں کہ 18 سے 25 سال کا جو نوجوان ہے جس کی ذہن سازی کا ذکر کر رہے تھے میرے بھائی، تو بھائی اس کی ذہن سازی جو ہوئی ہے، 2 بندے پریس کانفرنس کرتے ہیں، ان کو تو چھوڑ دیا جاتا ہے یا ضمانت دے دی جاتی ہے، مگر جو ورکرز ہیں، جو اس پارٹی کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ وابستہ تھے لوگ، کیا ان کو اس طرح بے یارو مددگار چھوڑ دیا جائے جن کو ورغلا کر، جن کی ذہن سازی کر کے ان کو اکسایا گیا ریاستی اداروں کے خلاف؟ اگر ان کا ذہن وہی رہے گا تو پھر ایک وقت آئے گا کہ پاکستان مخالف قوتیں جو ہیں ان قوتوں کو، اس قوت کو جو نوجوانوں کی قوت ہے، ریاست کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں۔ اب میں جو بات اصل کرنا چاہتا ہوں سر، گزارش یہ ہے کہ آپ کی ساتھ والی بلڈنگ میں جو سیاست ہو رہی ہے وہ سیاست تو پورے پاکستان میں نظر نہیں آ رہی۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک بینچ رات 8 بجے بنتا ہے اور جو بینچ بنتا ہے اس میں کچھ معزز جج جو ہیں ان کو شامل کیا جاتا ہے جو اس سے پہلے اس بینچ کا کبھی حصہ نہیں بنائے گئے۔ مگر گزارش یہ ہے کہ پھر میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ جسٹس شوکت صدیقی صاحب جو اس ادارے کے حصہ رہے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ جس طرح بینچ بنتے ہیں اور پھر جس طرح کے فیصلے لیے جاتے ہیں، تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کے اندر جو شخص لانچ کیا گیا تھا، جو ایک
مصنوعی نظام تشکیل دیا گیا تھا یا جو ایک ڈھانچہ کھڑا کیا گیا تھا جو منہ کے بل گرا ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت کے جو جرنل اور جج تھے، انہوں نے، آج تو ہم کہتے ہیں نا کہ 9 مئی جو ہے یوم سیاہ ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ 9-10 مئی جو ہے وہ یوم سیاہ ہی نہیں، اس وقت کے جج اور جرنیل جو تھے جنہوں نے اس کو لانچ کیا تھا، ان کے لیے یہ ایک سیاہ کاری سے کم نہیں ہے کہ جنہوں نے اس کو لانچ کیا اور آج پوری قوم بھگت رہی ہے۔ مگر میں یہ عرض کروں گا کہ اگر انتہائی محترم، اور مجھے خوشی ہے کہ ایک غیر یقینی صورتحال جو تھی اس سے کل جو نوٹیفیکیشن صدر پاکستان نے کیا، اس سے غیر یقینی صورتحال سے نکلنے میں مدد ملی، مگر جب وہ کہہ رہے ہیں اس بینچ میں بیٹھ کے کہ جب تک آپ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر فیصلہ نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ کوئی بھی بینچ ہوگا تو وہ غیر قانونی کہلائے گا۔ پھر مجھے یہ بتائیں کہ کل آج جو 9 رکنی سے 7 رکنی بینچ ہو گیا، اس کا فیصلہ جب آ گیا یا جو نظر آتا ہے وہ آئے گا تو پھر اس کو کون مانے گا؟ پھر وہی ایک دوبارہ سے پریکٹس شروع ہو جائے گی کہ 4 رکنی یا 3 رکنی کا فیصلہ مانے۔ پھر مجھے یہ بتائیں کہ ساتھ والی بلڈنگ میں بیٹھ کے کون سی خدمت اس قوم کی جا رہی ہے